اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات، اس نے بنائے آسمان کے اندر برج، یا برج سے مراد ستارے ہیں۔ وجعل فیہا سراجا، اور اس کے اندر چراغ رکھا، چراغ سے مراد سورج ہے۔ وقمرا منیرا، اور چمکنے والا چاند۔ اللہ وہ بابرکت ذات ہے کہ اس نے آسمان کے اندر ستارے، سورج اور چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے بنایا رات کو اور دن کو خلفتاً۔ خلفت کا معنی ہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے، مطلب رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام جو ہے رات اور دن کا بنایا۔ کیوں بنایا؟ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھے، ان یذکر، نصیحت کا، غور و فکر کا، جو غور و فکر کا ارادہ رکھے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا۔ او ارادہ شکورا، یا اللہ کی شکر گزاری کا ارادہ رکھے، یا اللہ کی شکر گزاری کا ارادہ رکھے، یا نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ رات اور دن کا آگے پیچھے آنے کا نظام رکھا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ یہاں سے آگے خالق کائنات نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ چلتے ہیں زمین پر، ہوناً، عاجزی سے چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں۔ جاہلوں سے ملتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی سے، جب وہ ملتے ہیں جہلا سے یعنی جاہل لوگوں سے تو انہیں سلام کہتے ہیں۔ کئی لوگوں سے بحث کرنا وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ 2 گھنٹے بھی ان سے بات کرو گے تو فضول ہی ہے، وہ تو اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، تو ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں، بس اس کو جناب پائن سلام علیکم کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے اور قیام کرتے ہیں، یعنی ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ اپنے رب کے لیے یا تو سجدوں میں گزر جاتی ہیں یا قیام میں گزر جاتی ہیں، سجدے قیام دونوں کرتے بھی گزر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے اللہ سے دعا یہ بھی کرتے ہیں، والذین یقولون، وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ربنا صرف ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ربنا صرف ہم سے، ہمارے رب پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، یعنی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب، یعنی ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کا عذاب جو ہے کان غراما، وہ بڑا تباہ کرنے والا ہے، مہلک ہے، ہلاک کر دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تباہ و برباد کر دینے والا ہے، تو اللہ
ہمیں تو اس جہنم کے عذاب سے بچا۔ انہا سات مستقرم و مقامہ، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور مستقل ٹھہرنے کی جگہ، یعنی کہ برا ہے وہ ٹھکانہ اور بری جگہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہنم جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، اچھی جگہ نہیں ہے، بلکہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں بری چیزیں ہیں، کنجوسی کرنا بھی اچھی بات نہیں اور فضول خرچی کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ تو کئی ہوتا ہے نا، کئی تو خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، ہاں جی، کئی یہ ہے کہ وہ مطلب سارا جلدی خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بات سمجھ آئی ہے کیا بلا؟ ہاں، کئی وہ مطلب فرض کرو کئی کنجوسی، کئی کھلا خرچ، حالانکہ درمیانہ روی اختیار کرنا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جو دونوں کی درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ خرچ ہی نہیں کرتے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جناب فضول خرچ ہوتے، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ جہاں خرچ کرنے کا ہے وہاں خرچ بھی کرتے ہیں اور جہاں نہیں خرچ کرنے کا وہاں نہیں خرچ کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا کو، اللہ کے سوا کو نہیں پکارتے اور کسی معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ ہی کو پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے، وہ جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام لکھا، جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام لکھا وہ اس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق میں کوئی چیزیں ہیں جس میں جیسے قصاص کی صورت میں ایک کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص کی صورت میں اسے بھی قتل کیا جائے، اور اسی طرح شادی شدہ زنا کرنے والا اس کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ ہاں کوئی شرعی وجہ بن گئی تو پھر تو ظاہر ہے وہ سزا کے طور پر ہوگا۔ اور اسی طرح ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، یعنی کہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو بھی کرے گا یہ، یعنی کوئی گناہ اگر کرے گا، یلقا اثاما، ملاقات ہوگی اس کے گناہ سے، یعنی اس کا گناہ اس کو ملے گا، یعنی سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو گناہ جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا اگر اس نے گناہ کیا ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اللہ فرماتا ہے یضاعف لہ العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کا عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ذلیل و رسوا ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ در ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے۔ الا، مگر من تاب و آمنا، جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وعمل عملا صالحا،
اور عمل کرے وہ نیک اعمال، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبدیل کر دیتا ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں، ان کے گناہ نیکیاں بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل نیک کریں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور اچھے اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ، کس کی؟ جو توبہ کرے اور پھر نیک اعمال بھی کرے، یعنی کہ توبہ کرنے کے بعد پھر نیک اعمال کرے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو پھر مطلب وہی غلطیاں، نہیں، توبہ، سچی توبہ یہی ہوتی ہے بندہ اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ حاضر نہیں ہوتے لغو جگہ پر، فضول جگہ پر ہیں، یعنی کہ دو معنی اس کے، ایک تو شہادت معنی گواہی ہوتا ہے، ایک شہادت معنی حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک معنی یہ ہوا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ وہ کسی برائی والی جگہ پہ حاضر نہیں ہوتے، مطلب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی برا عمل ہو رہا ہے، کوئی ناچ گانا وغیرہ کی محفل ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ نہیں جاتے۔ ہاں اگر کوئی ان کو وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں لغو جگہ سے یعنی بری جگہ سے تو مَرُّوا كِرَامًا، بڑے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس طرف توجہ نہیں کرتے، بس چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب والذین، اور وہ لوگ اذا ذکروا، جب بیان کی جاتی ہیں بیایات ربہم، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات، لم یخروا، نہیں وہ گر پڑتے، علیہا اس پر، صما و عمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر، مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر نہیں، بلکہ سمجھ کر، دیکھ کر اچھی طرح پھر اللہ کی آیتوں کی طرف عملداری کے لیے آتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والذین، وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا ھب لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دعا ہے جو مطلب بندہ کرے تو گھر کی مطلب ایسی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، بیویوں سے سکون، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بیوی کی طرف سے سکون مل جائے۔ تو اس میں مطلب یہ دعا، یہ اللہ کے بندوں کی، والذین، وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے، عباد الرحمن سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندے وہ ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا، ہمیں عطا کر ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، ہماری اولادوں کی طرف سے، قرۃ اعین، قرۃ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ حضرت صاحب، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، پہلے آپ پرہیزگار ہوئے گا تو پھر امام ہیں، آپ بھی بندہ پرہیزگار ہوئے نا، ہے نا، کہ آپ کبھی نہیں پائی میرے پیچھے جڑے ہون نا وہ پرہیزگار ہون تو میری خیر ہے۔
خود پرہیزگار ہوگا تو پرہیزگاروں کا امام بنے گا نا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ تو ہمیں بنا پرہیزگاروں کے لیے امام۔ اولئک یجزون الغرفۃ، ان کی جزا غرفہ ہے، غرفہ کمرہ ہے، میرا کمرہ ہے، تیرا کمرہ، یہ جنت بھی ہے جی کمرے نے جی، اتنے بھی جناب اے فلانے دا کمرہ، اے فلانے دا کمرہ، اے اگلا کمرہ میرا، اتلا کمرہ فلانے دا ہیں، وہاں بھی بالا خانے ہیں، کمرے، غرفہ کہتے ہیں عربی میں کمرے کو، غرفہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر تو دیکھو کتنی مشکلات ہے اج صاحب، اگر سارے بھراواں دے وکرے وکرے کمرے ہون تے بڑا مطلب خوش ہوندے نے نا، ساڈا کمرہ ہے وے، ساڈا کمرہ ہے، تے اگر ساریاں دا ایکو ہی کمرہ ہوئے مشکل تے ہوندی ہے نا جی۔ تو پھر ایتھے دے کمریاں نالوں وہ کمرے فکر کرو جتھے واقعی اللہ کہندا بھئی یجزون الغرفہ بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جزا جو ہے وہ بالا خانہ ہوگا، اس کے اندر مطلب کمرے جنت کے اندر۔ اور پھر جب جنت میں جائیں گے نا، تو جنت میں جب جائیں گے، فرض کرو آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں، آپ کی ماں جناب والدہ آپ کی بڑا اچھا مطلب کہتی ہے بسم اللہ، ہاں جی پڑھ کے آئے، وہ تسی بسم اللہ والا ماحول بنا کے جاؤ گے تو پھر ہی ہے نا، ماں کہے گی کہ بسم اللہ پتر آیا، ہاں جی۔ تو جنت کے اندر جب اہل جنت جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کی ملاقات ہوگی فیہا، اس جنت میں، تحیّۃً وسلامًا، دعاؤں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، ہاں جی، فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کا شاندار استقبال کریں گے، کن کا؟ اہل جنت کا۔ یہ لوگ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بدلے کے طور پر غرفہ، جنت کے اندر کمرے ملیں گے۔ بالا خانہ مطلب اس کو نا واللہ عالم بالصواب ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا ڈبل سٹوری پہ، یہ اب تو ہر جگہ پہ ڈبل سٹوریاں ہو گئی ہیں نا، پہلے کسی ایک آدھ کا مکان ہوتا تھا گاؤں میں، اس کے مطلب وہ کہتے ہوتے تھے جناب وہ دیتے چبارے والا گھر ہیں جی ڈبل سٹوری ہوندی سی، اتنے کوئی ایک ادھا کمرہ، ہوں تو 6ویں منزلاں تے ایک کمرے پاتے لوگوں نے، ہوں مطلب ہوں تو وہ گلاں ہی نہیں رہ گئی ہیں نا، ہوں تو بہرحال وہ اوپر مطلب بڑا اس چیز کا ہوتا تھا۔ تو بالا خانہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوپر والا کمرہ، اوپر والا کمرہ میرا ہے، نیچے والا تیرا، اوپر والا میرا۔ تو یہ مطلب اس کو آپ دیکھیں نا جنت کے اندر اللہ فرماتا ہے یجزون الغرفۃ، بالا خانہ، بالا خانہ مطلب اوپر والا کمرہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں دیا جائے گا؟ بما صبروا، وجہ اللہ نے بیان کی، بسبب صبر کے، صبر کیا ہے؟ سردی ہے، ایک یہ تھا کہ تم صبح نہ اٹھو لیکن تم نے اٹھنے پہ صبر کیا، اٹھے نماز پڑھی، وضو کیا، ٹھنڈا پانی تھا، ٹھنڈے پانی کو تم نے اس سے وضو کرنے پر صبر کیا، اور تم نے نیکیاں کرنے پر صبر کیا، تب تمہیں جا کے وہ ملے گا۔ اور پھر جنت کے اندر جاؤ گے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ملاقات ہوگی اس میں یعنی جنت کے اندر تحیّۃً، دعاؤں کے ساتھ، اور سلام اور سلامتی کے ساتھ، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ در ہمیشہ رہیں گے۔ بات سمجھے؟ یہاں تو مطلب کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے نا کمروں کو، لیکن جنتی کمروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو مستقل رہائش ہوگی جی۔
हसनत मुस्तकर्रम व मुकामा, कितनी अच्छी है। हसनत कितनी अच्छी, कौन सा सीगा ये, पहले ताज्जुब का सीगा। कितनी अच्छी है ये, मुस्तकर्रन ठिकाने के एतबार से, व मुकामा और जगह के एतबार से। कितना अच्छा जन्नत ठिकाने के एतबार से और जगह के एतबार से। कुल महबूब फरमा दे, मा याबऊ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, नहीं तुम मेरे रब को कोई नुकसान दे सकते अगर तुम ना पुकारो। मेरे रब का तो कोई नुकसान नहीं, यानी तुम अगर अल्लाह को नहीं पुकारते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो अल्लाह का इसमें क्या नुकसान है। नुकसान तो तुम्हारा अपना है। फ़क़द कज़्ज़बतुम फसौफ़ यकूनु लिज़ामा, पस तहक़ीक़ तुमने जुटलाया, फसौफ़ यकूनु लिज़ामा, पस ये जुटलाना अनकरीब तुम्हें लाजिम आएगा। लाजिम का मतलब ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा, हैं? ये तुम जुटला रहे हो ना, इस जुटलाने की वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।